اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 13 یا 14 دن کس طرح سے بیتے، کیا کیفیت تھی ان کی۔ پڑھ کے رونا آتا ہے کہ امت کے لیے کتنا درد تھا اور کس طرح سے وہ اپنے آخری دنوں میں بیماری میں بھی امت کے لیے فکر مند تھے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کے 13 یا 14 جو دن تھے وہ تکلیف والے تھے، بیماری لاحق تھی۔ 29 صفر 11 ہجری روز سوموار کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے تھے۔ جنازے کے ختم ہونے کے بعد واپسی پر راستے ہی میں ان کے سر میں درد شروع ہو گیا اور تیز بخار چڑھنے لگا، اور ابھی گھر تک لوٹ بھی نہیں پائے تھے کہ یہ دونوں ہی چیزیں، سر کا درد بھی اور بخار بھی بہت تیز ہوتا گیا۔ کتنا تیز ہوتا گیا کہ انہوں نے سر پہ ایک پٹی باندھ لی، اور اس پٹی کے اوپر سے بھی آپ محسوس کر سکتے تھے کہ کتنی تیز گرم ہے وہ پٹی، یعنی کہ بخار اتنی تیز چڑھ گیا تھا۔ جی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرض الموت کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی حالت مرض میں 11 دن نماز پڑھائی۔ مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ اس دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے پوچھا کہ میں کل کہاں رہوں گا، اور ازواج مطہرات جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے کو سمجھتی تھیں، وہ اس بات کو سمجھ گئیں۔ چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں چاہیں رہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں منتقل ہو گئے اور آخری سانس لینے تک پھر یہیں رہے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے کر درمیان میں آپ چل رہے تھے۔ آپ کی طبیعت ایسی تھی کہ خود چل بھی نہیں سکتے تھے، سر پر پٹی بندھی تھی اور پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لائے اور پھر اپنی آخری سانس لینے تک پھر وہیں مقیم رہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت سے خود بہت پریشان تھیں، اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں پڑھتیں اور معوذتین پڑھتیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور ان پر دم کرتی رہتیں اور ان پر ہاتھ پھیرتیں کہ انہیں کچھ سکون ملے گا۔ دھیرے دھیرے بیماری بڑھتی ہی گئی، آرام کی جگہ تکلیف ہوتی ہی گئی، اور آخری کے 5 دن تاریخی اعتبار سے بھی بہت یادگار رہے۔ وفات سے 5 دن پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یعنی وہ بدھ کا دن تھا، کہ اس روز جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی، جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی اور غشی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ پر مختلف کنوؤں کے 7 مشقیزیں بہاؤ، یعنی کہ وہ ایک طرح کی یوں سمجھ لیے بکٹ آتی تھی کہ وہ پانی میرے اوپر ڈالو 7 کنوؤں سے، تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں۔ اس بات کی تکمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک بات ٹب جیسا لگان تھا، اس میں بٹھایا گیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے لگے بس کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس تکلیف میں بھی اس عمل کو صرف اس لیے کر رہے تھے کہ جو باتیں ہیں وہ امت تک پوری باتیں پہنچا دیں اور وصیت کر دیں کہ آگے ان کے نہ رہنے کے بعد کوئی بھی کسی بھی طرح کا اختلاف نہ ہو امت کے بیچ۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر اپنے حجرے سے نکلے اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ممبر پر کھڑے ہوئے اور
پھر ایک خطبہ دیا۔ سارے صحابہ ارد گرد جمع تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا دی ہیں۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا، میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے، اور کسی کی بے آبروئی کی ہو تو یہ میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، ظہر کی نماز پڑھائی، اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور عداوت وغیرہ سے متعلق اپنی پچھلی باتیں دہرائیں۔ ایک شخص نے کہا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، انہیں ادا کر دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ یعنی انصار کے ساتھ اچھے معاملات کرنا اور ان کے خطا کار سے درگزر کرنا۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھیرے دھیرے لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے۔ تو تمہارے جو بھی ذمہ داران ہوں وہ انصار کے ساتھ ہمیشہ اچھا معاملہ کریں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہی ہم لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ یا تو وہ دنیا کی چمک دھمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا۔ اس بات پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ بات سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا، اس بڈھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دھمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، اور یہ بڈھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان۔ لیکن چند ہی دنوں کے بعد ہم سب پر یہ بات کھل گئی کہ جو بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے اور سب سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانتے تھے، اس لیے وہ رونے لگے۔ پھر یہ سب باتیں کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگوں نے پکڑ کر کے واپس ان کے حجرے میں پہنچا دیا جہاں پہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ وفات سے 4 دن پہلے یعنی جمعرات کو، جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخت تکلیف سے دوچار تھے، وہ فرمایا کہ یہاں پہ بہت سے صحابہ بڑے بڑے موجود ہیں، تو لاؤ میں بول دے رہا ہوں اور ایک ایسی تحریر بنا لو کہ جس سے کہ بعد میں تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہو۔ کچھ وقت صحاباؤں میں اس بات پہ تھوڑا اختلاف ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بیماری میں بھی ہم لوگ کیوں پریشان کریں، زیادہ بولنے کے لیے یا زیادہ کچھ کرنے کے لیے۔ اس لیے انہوں نے کہا، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس وقت کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی یہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے، آپ بہتر ہو جائیں، تو بہتر ہونے کے بعد آپ جو جیسے کہیں گے ویسے ہم لوگ تحریر کر دیں گے۔ اس پر تھوڑا صحاباؤں میں اختلاف بھی ہوا، کوئی کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کرنے کو کہہ رہے ہیں تو تحریر ہو جائے، اور کچھ لوگ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر کے ساتھ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بہتر ہو جائیں تو پھر ان کو کسی بھی مشقت کے لیے کہا جائے۔ اور اس طرح سے جب بہت شور شرابہ ہونے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ارد گرد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔
پھر اس روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ پہلی، اس بات کی وصیت کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ دوسری وصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کہ جو معاہدے ہوئے ہیں ان معاہدوں کو اسی طرح سے نبھانا جس طرح سے کہ میں نبھایا کرتا تھا۔ البتہ روایت میں آتا ہے کہ تیسری بات کو راوی بھول گیا۔ غالباً یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت تھی، یا لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی وصیت تھی، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ نماز پڑھتے رہنا اور نماز کی پابندی کرنا اور غلاموں کا خیال رکھنا، غلاموں کے ساتھ اچھے معاملات کرنا اور ان کی گردن چھڑانا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرض کی شدت بڑھتی گئی۔ اس بیماری کی شدت میں بھی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کے دن تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اس روز بھی مغرب کی نماز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھائی اور اس میں سورہ مصلات پڑھی، لیکن عشاء کے وقت ہوتے ہوتے تک ان کی طبیعت بہت نڈھال ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگی، اتنی تکلیف اور اتنا درد تھا کہ وہ مسجد میں جانے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، کیونکہ وہ تو مسجد جا نہیں پا رہے تھے عشاء کے وقت۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے پانی لے آؤ، لگان میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور اس کے بعد اٹھنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی، پھر اٹھ نہ پائے۔ کچھ دیر کے بعد کچھ طبیعت سنبھلی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی بھی سبھی آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اٹھنا چاہا، لیکن پھر سے غشی طاری ہو گئی اور اٹھ نہ پائے، اور کئی بار انہوں نے کوشش کیا اٹھنے کی لیکن نہیں اٹھ پائے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ایام میں نماز پڑھائی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے۔ آخری کے 4 دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد کل 17 ہیں، یعنی کہ 17 وقت کی نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اس دوران کہ امامت کا کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے کسی اور کو سونپ دیں، اور ان کا یہ منشا تھا کہ لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بدشگون نہ ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ انہوں نے لے لی ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کا بار بار انکار فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ اب انتقال سے 2 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں تھوڑی بہتری محسوس کی تو 2 لوگوں کا سہارا لے کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں، اور لانے والوں سے فرمایا کہ مجھے ان کے بغل میں بٹھا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں جانب بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کرتے رہے اور صحابہ کرام کو تکبیر سناتے رہے۔ انتقال سے 1 دن پہلے
اتوار کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ پاس میں 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا۔ جو آپ کے پاس ہتھیار تھے انہیں مسلمانوں کو ہبہ فرما دیا۔ کچھ بھی اپنے لیے نہ رکھا۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیل پڑوسی سے ادھار لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ دوشنبے کے دن یعنی سوموار کے دن فجر کی نماز کے وقت جماعت چل رہی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام جو کہ صفوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے انہیں دیکھا اور پھر مسکرائے۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نماز پڑھا رہے تھے، وہ ایڑی کے بل پیچھے ہٹتے ہیں اور جا کے صف میں مل جاتے ہیں کہ شاید حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ کر کے نماز پڑھانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت انس صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزاج پرسی کر لیا جائے نماز توڑ کر۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ پہلے نماز پڑھ لو، نماز ختم ہونے کے بعد پھر حجرے میں آنا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور اپنے حجرے میں چلے گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری نماز کے وقت نہیں آئے۔ دن آگے بڑھتا رہا اور چاشت کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کچھ باتیں کی اور وہ رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں پھر اپنے پاس بٹھایا اور کچھ اور باتیں کی تو وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے درمیان اس بات پہ باتیں ہوئیں، اور جب میں نے فاطمہ سے اس بات کو پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلی بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یعنی ابا نے مجھے یہ بتایا کہ میں اسی بیماری میں وفات پا جاؤں گا، اور اس لیے میں رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں یعنی خود فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے آؤں گی۔ اس پر میں ہنسنے لگی، اور سچ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جلدی ہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری خواتین عالم کی سردار ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھیں اور رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں ابا آپ بہت تکلیف میں ہیں، ابا آپ بہت تکلیف میں ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی۔ اپنی تمام ازواج مطہرات کو بلایا اور انہیں بھی بہت سی واض و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونے لگا تھا جو کہ خیبر میں کھلایا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگ جان کٹی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھی وصیت فرمائی کہ نماز نماز، اور اس کے علاوہ تمہارے زیر دست جو لوگ ہیں یا تمہارے نیچے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا،
اور غلاموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور ان کی گردنوں کو چھڑانا، انہیں آزاد کرنا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے پھر، اور اس طرح طبیعت بگڑتی گئی دھیرے دھیرے۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، اور ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی، اور اللہ نے میرے لعاب اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب اکٹھا کر دیے۔ ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے لے لوں؟ تو آپ نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت کڑی لگی، وہ چبا نہیں پا رہے تھے اپنی بیماری کی وجہ سے۔ میں نے کہا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نرم کر دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے کہا ہاں کر دیو۔ میں نے مسواک نرم کر دی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہایت اچھے طرح سے مسواک کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کٹورے میں پانی رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کٹورے سے پانی لے کے اپنے چہرے پہ لگاتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ موت کے لیے سختیاں ہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی، اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، اور مجھے رفیق و عالمین پہنچا دے۔ اے اللہ مجھے رفیق و عالمین پہنچا دے، اے اللہ مجھے رفیق و عالمین پہنچا دے۔ یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری دوشنبے کے دن چاشت کے وقت کا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 63 سال اور 4 دن ہو چکی تھی۔ یہ تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری کے ایام۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو اور ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔